عملت لحلمي عملت كثيرا وها قد حصل سهرت تعبت. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل قدر بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو ایسی حالت میں چھوڑے کہ وہ اولاد کسی کی محتاج نہ رہے۔ یہ ہر ماں باپ کی تمنا ہے، اور یہ تمنا کوئی پوری بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، تم اپنی اولاد کو ایسی حالت میں چھوڑو کہ تمہارے جانے کے بعد کسی کے سامنے سوال کرے، بہتر ہے اس سے کہ کچھ مال چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ کسی کی محتاج نہ رہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ زندگی میں اپنی اولاد کے لیے کچھ محنت کرنی چاہیے کہ اولاد اپنے جانے کے بعد کسی کی محتاج نہ رہے۔ لیکن جیسے ہم دنیا کے سامان کا فکر کرتے کہ میرے ہر بچے کا مکان بن جائے، میرے ہر بچے کی دکان بن جائے، اس کا اچھا کاروبار ہو جائے، اسی کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اولاد کے دین کا بھی فکر کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی باپ اور کوئی ماں اپنی اولاد کو اس سے زیادہ گفٹ اور اس سے زیادہ کوئی اچھی چیز نہیں دے سکتا کہ اپنے اولاد کی وہ بہترین تربیت کرے۔ تو اولاد کی بہترین تربیت یہ دنیا کے تمام ساز و سامان سے بہتر ہے۔ تو جہاں ہم اپنے اولاد کی یہ فکر کریں کہ ہر بیٹے بچے کا مکان یہ اس کا ہو جائے، کاروبار ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمارا فکر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اولاد کی دینی اعتبار سے فکر کریں۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کے دینی اعتبار سے فکر نہیں کی تو یاد رکھو بھائیو، کل اس کے بارے میں ہم سے بحث پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور جس کا ذمہ دار اس کو بنایا گیا ہے ان کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ میں ذمہ دار ہوں اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا، اپنی اولاد کا، تو مجھے اپنی فیملی اور اپنی اولاد کے بارے میں کل اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کو کیسی حالت میں چھوڑا تھا، دینی اعتبار سے کیسی حالت میں چھوڑا تھا۔ اس لیے اپنی اولاد کی دینی تربیت کرنا، اپنی اولاد کا یہ فکر کرنا کہ وہ نماز کا اہتمام کرتی ہے یا نہیں، اپنی اولاد دیر رات گھر آتی ہے تو ان کا کیا مشغلہ ہے، وہ کون سے کام میں مشغول رہتی ہے، یہ نگرانی کرنا ایک باپ کی اور ایک ذمہ دار کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جیسے ہم خود نیک بنے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اولاد اور بیوی بچوں کا بھی فکر کریں۔ اگر فکر نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں کل ہم سے مواخذہ کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث پاک میں بیان کیا، یہ حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو مرنے کے ساتھ اس کے زندگی کے سارے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں مر گیا تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، تو نماز نہیں پڑھوں گا تو نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا، قرآن نہیں پڑھوں گا، قرآن پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا،
اب میں حج زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو اس کا ثواب بھی نہیں ملے گا، لیکن 3 کام حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان فرمائے کہ آدمی مر بھی جائے تو مرنے کے بعد بھی ان کاموں کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا۔ تو ہم سب سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں زندگی میں ایسے کام کرنے چاہیے کہ وہ کام کا ثواب ہمیں مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے۔ یہ بات یاد رکھے، مرنے کے بعد کوئی کسی کا نہیں ہوتا۔ ہم سب دیکھیں اپنے اپنے بارے میں، ہمارے گھر میں سے ہمارے والد والدہ کو ہم سے جدا ہوئے بچھڑے ہوئے کتنے سال ہو گئے، لیکن ہم نے کب اپنے ابا کو یاد کیا، اپنی ماں کو کب یاد کیا؟ وہ ماں بیچاری ہمارے لیے سب کچھ کرتی رہی، لیکن کئی سالوں سے قبر میں مزار میں پڑی ہوئی ہے۔ وہ ماں کا کیا حال ہے وہ ہمیں کوئی فکر نہیں۔ چلو خوشی کے موقع پر، عید کے دن، جمعہ کے دن کبھی ماں کے مزار اور قبر پر جائے، فاتحہ پڑھے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے باپ نے میرے لیے محنت کی، سب کچھ دیا، وہ باپ کو یاد کرنے کا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جب میں اپنے باپ کو یاد نہیں کرتا، اپنی ماں کو یاد نہیں کرتا، تو میری اولاد بھی مجھے یاد نہیں کرے گی۔ میرے ساتھ قبر میں میری زندگی کے اعمال آئیں گے۔ اس لیے سمجھداری کا کام یہ ہے جو آقا نے حدیث پاک میں بیان فرمایا کہ زندگی میں ایسے کام کر کے ہم جائیں کہ مرنے کے بعد میں ان کاموں کا ثواب ہمیں قبر میں بھی پہنچتا رہے۔ کوئی کسی کا ہوتا نہیں، تو ہم ہی اپنے لیے تیاری کر کے جائے اور ایسے کام کر کے جائے تاکہ ہماری قبر اگر بگڑی ہوئی ہو تو وہ اعمال کی وجہ سے ہماری قبر میں ہمیں راحت ملے۔ اگر ہماری قبر میں عذاب ہے تو وہ زندگی کے ان اعمال کی وجہ سے عذاب میں ذرا ہلکا پن ہو جائے، اللہ پاک وہ عذاب کو ختم کر دے۔ ایسے اعمال کرنا یہ سمجھداری کی بات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے 3 کام بتائے کہ مرنے کے بعد بھی آدمی کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من 3۔ آدمی جب مر جاتا تو زندگی کے اعمال کا سلسلہ ختم، مگر 3 کام ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک کام بتایا من صدقۃ جاریۃ، ایسا کام کرنا، ایسا صدقہ کرنا جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہو۔ مسجد بن رہی تھی، قربانی دے دی، کوئی کیا کہے گا دیکھے بغیر۔ دیکھو، اور ایک بات یاد رکھو، آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو کہ جو کام کرتا ہے اس سے بھول ہوتی ہے۔ یہ بہت نکتے کی بات بتاتا ہوں، جو کام کرتا ہے اس سے بھول ہوتی، جو کام کرتا ہی نہیں ہے تو اس سے کیا بھول ہوگی۔ تو اگر ہم کچھ کام کریں گے تو پھر لوگ ہماری بھولیں نکالیں گے، ہمارے بارے میں کچھ باتیں بھی کریں گے، لیکن کام کرنے والا ان باتوں کا فکر نہیں کیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرمایا لا يحزنك قولهم فإن العزة لله جميعا۔ آپ کے پیچھے یہ لوگ آپ کے اچھے کاموں کے بارے میں طرح طرح کی بکواس کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں کی طرف دھیان مت دو، اس لیے کہ ساری عزت تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ تو کام کرنے والوں کی ٹیکا کرنے والے ہوں گے، باتیں کرنے والے ہوں گے، طرح طرح کی باتیں بھی کریں گے، لیکن کام کرنے والا ایک مستانہ چال کے ساتھ چلتا رہے، باتوں سے متاثر نہ ہو۔ اگر باتوں سے متاثر ہو کر کام چھوڑ دیا
تو میں سمجھتا ہوں مطلب یہ تھا تم اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، لوگوں کے لیے کرتے تھے۔ اگر اللہ کے لیے کرتے تھے تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت کو جانتا ہے کہ تم کس مقصد سے کر دے۔ اب لوگ ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں تو ہم چھوڑ دیں یہ کام، تو تم اللہ کے لیے نہیں کرتے۔ تو میں نے اس پر یہ بات کہہ دی کہ پہلا کام بیان کیا من صدقۃ جاریۃ، اور اسی کے درمیان میں یہ سمجھو نیک کام، اچھا کام کرنے والوں کے لیے روڑا بننے والے، جو روڑا بنتے اچھے کام کرنے والوں کے، ان کی نسلوں میں اللہ روڑے پیدا کرتے۔ یاد رکھنا، ان کی نسلوں میں اللہ روڑے پیدا کریں گے، ان کی اولاد ان کے لیے درد سر بن جائے گی، ان کی اولاد ایسی پیدا ہوگی کہ ان کو گھر میں ٹھکانہ نہیں ملے گا، جو دین کے کاموں میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہ شروع سے دستور چلا رہا ہے، تو اگر دین کا اچھا کام ہو رہا ہو تو ہم ساتھ دیں، ساتھ نہ دیں تو پھر اپنی زبانوں کو بند رکھیں۔ لیکن بعضوں کا مزاج ہوتا ہے ساتھ بھی نہیں دینا، کام کو رکوانا، اور اپنی بات اگر نہ چل سکے تو کسی کو ابھارنا، بھڑکانا، اور کسی طریقے سے وہ کام کو رکوا دینا۔ اور ایسے لوگ اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ اللہ پاک نے کہا ان لوگوں سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد لو۔ اللہ کی مدد کے بغیر ایسے لوگوں سے بچ نہیں سکتے۔ من شر الوسواس الخناس، چھپے رہے، باہر مارکیٹ میں نہیں آتے، اوپن نہیں ہوتے، سامنے آ کر کہنے کی ہمت نہیں ہے، اور پیٹھ پیچھے رہ کر دو چار کے کان میں ایسی بات ڈال دی، جوانوں کو ابھار دیا، اور وہ جوان آ کر کے یہاں پر بھیڑ گئے، اور جو بھیڑانے والا ہے وہ چھپا ہوا ہے، گھر بیٹھا کاروبار، تو وہ چھپا شرارت کرنے والا، اس سے تو اللہ کی مدد مانگو، اس سے اللہ کی مدد کے بغیر بچ نہیں سکتے۔ اور ایسی بدماشی کرنے والے من الجنۃ والناس، خالی جنات اور شیاطین نہیں ہوتے، انسان بھی ہوتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو پیچھے رہتے، سامنے نہیں آتے، اور سامنے آئے بغیر کسی کو بھڑکا کر کسی کو ایسی بات دل میں ڈال دیتے کہ جس سے فتنہ کھڑا ہو جائے۔ تو یہ دین کے کام میں میرے بھائیوں روڑا نہیں بننا چاہیے۔ اگر دین کے کام میں ہم روڑا بنیں گے تو یاد رکھو ہمارے گھر میں ہمارے لیے روڑے پیدا ہوں گے، ہمارے گھر میں ہماری اولاد ہماری نہیں بنے گی۔ جو دین کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اللہ پاک اولاد اگر اس کی نہیں ہے تو اولاد بھی نہ ہونے والے ایسے اکابرین گئے، تو ان کے لیے دنیا کے لوگوں کو اللہ پاک نے اولاد بنا دیا، اور پوری دنیا ان کی خدمت کرنے کو ترستی تھی۔ پوری دنیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوکا کرتے تھے تو آپ کے تو وہ بنے نسبت وہ تھوکا کرتے تو وہ تھوک کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے تھوک کو بھی صحابہ کرام زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ ایسی جانثاروں کی جماعت اللہ پاک پیدا فرمائیں گے۔ اس لیے دین کے کام کرنے والوں کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ آپ سمجھو اور یہ چاہو کہ میں کام لے کر کھڑا ہوں اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، ہو نہیں سکتا۔ اگر ہوتا تو میرے نبی کا دشمن کوئی نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو میرے نبی کو ستانے والا کوئی نہ ہوتا، اگر ایسا ہوتا میرے نبی کو گالی دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ لیکن نبی کے گھرانے میں ان کا چچا یہ خود دشمن ہو گیا، روڑا بن گیا۔ اللہ نے اس کو ایسا روڑا بنایا کہ کوئی دفن کرنے والا بھی نہیں تھا،
لکڑی کے سہارے دھکے دے دے کر کے گھڑے میں اس کو ڈال دیا گیا۔ تو اگر دین کے کام میں روڑے بنیں گے، اللہ ہم کو بیچ میں سے سائڈ میں کر دیں گے۔ اور کام کرنے والوں کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، آپ کام کرتے رہیے۔ اپنے محلے میں بہت ضرورت ہے، بہت فکریں کرنے کی ضرورت ہے۔ محلہ دینی اعتبار سے آگے بڑھے، ترقی کرے، اور دینداری کا مزاج مردوں میں آئے، عورتوں میں آئے۔ اس کے لیے جو محنت کرنی پڑے، جو کوشش کرنی پڑے، ہم کوشش کریں۔ تو پہلا کام تو من صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو باقی رہنے والا۔ تو اس کے ضمن میں وہ صدقہ کون سا ہے؟ مسجد کا کام ہے، وہ صدقہ مدرسے کا کام ہے، وہ صدقہ قبرستان کا کام ہے، وہ صدقہ کسی مسافروں کے لیے مسافر کھانا بنانے کا کام ہے۔ یہ حدیث میں مثالیں دی ہے، مسجدن بنا او بیتن لابن السبیل، اور مسافر راستے کے بیٹے یعنی مسافر کے لیے کوئی کمرہ بنا لیا، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چلے جائیں گے ہم، لیکن جانے کے بعد میں جب تک یہ مسجد رہے گی، اور جب تک مسجد کے لیے ہم نے جو کام کیا، مسجد کے استنجا خانوں میں اگر ہم نے قربانی دی، تو اللہ کے بندے وہاں فارغ ہو کر اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ تو جو مالی، جانی، وقتی قربانی دینے والا چلا جائے گا، لیکن اس کا ثواب بڑھتے دم تک، جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، اللہ ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو ایک کام تو ہے صدقہ جاریہ، اور دوسرا کام علم ينتفع به، اور مجھے تیسرا کام آج سمجھانا ہے، ولد صالح يدعو له، اپنی اولاد کو نیک بنا کر چھوڑے۔ مجھے اس پر ایک مختصر واقعہ آپ کو سنانا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام سنا ہے نا؟ ان کے بیٹے کون تھے؟ یوسف علیہ السلام۔ یوسف علیہ السلام کی سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ خالص سورہ یوسف آپ سمجھ لو، دنیا کے اور زندگی کے سارے مسائل میں آپ کو تسلی مل جائے گی۔ یوسف کو کنویں میں کس نے ڈالا؟ بھائیوں نے ڈالا۔ کس نے ڈالا؟ بھائیوں نے۔ ایک مرتبہ پھوپھی ان کے قید خانے میں جانے کی سبب بنی، بھائیوں نے دشمنی کی تو کنویں میں جانا پڑا۔ بھائیوں کی وجہ سے مارکیٹ میں ان کی نیلامی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کا واقعہ بیان کر کے بتایا، کام کرنے والے گھبراؤ نہیں، کبھی دوسرے نہیں، تمہارا بھائی تمہارا دشمن بنے گا، تمہارا بھائی تمہارا دشمن بنے گا۔ یہ یوسف، سورہ یوسف میں اللہ پاک نے یہی تسلی دی۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام، تو یعقوب کون؟ میری بات سمجھتے رہنا، نبی۔ ان کا بیٹا یوسف نبی۔ یعقوب علیہ السلام کے ابا اور فادر اور والد اسحاق علیہ السلام نبی، اور ان کے چچا اسماعیل علیہ السلام نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے دادا ابراہیم علیہ السلام نبی۔ اتنا اچھا گھرانہ ہو گیا، خود نبی، بیٹا نبی، چچا نبی، باپ نبی اور دادا نبی۔ اور ان میں کا ایک نبی تو اسماعیل علیہ السلام ایسے کہ ابراہیم کے دو بیٹے اسحاق اور اسماعیل، اسحاق کو اللہ پاک کے حکم سے فلسطین اور شام کے ایریے میں چھوڑا، اور اسماعیل کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ان کی ماں ہاجر کو لے کر تم حجاز چلے جاؤ۔ اور وہ اپنے بیٹے اسماعیل جو دودھ پیتے تھے، تو وہ ان کی ماں ہاجر کو لے کر ابراہیم چلے، اور مینا وہ کیا ہے صفا مروا کے درمیان ان کو چھوڑ دیا۔ اور وہاں اس وقت تک کوئی انسان بلکہ جانور بھی نہیں تھا، مونس کا لفظ ہے، کوئی انسان، اور انسان نہ ہو لیکن اگر پالتو جانور ہو تو بھی اپنے کو انسیت ہوتی ہے کہ میرا یہ جانور ہے میرے پاس بکری، لیکن کوئی نہیں تھا، ایسی جگہ پر چھوڑ دیا۔
اور اسماعیل کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، اور ایک نبی آیا جو سارے نبیوں سے بھاری، اور وہ تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ اسی لیے عربوں کو کہتے ہیں بنو اسماعیل۔ اور یعقوب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں نبی پیدا کیے، اور یہی اسحاق کا بیٹا یعقوب، اور یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ اب عبرانی زبان میں کہتے ہیں یعقوب کو اسرائیل۔ اسرا کے معنی بندہ، اور ایل کے معنی اللہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ، تو یعقوب کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ تو ان کی جو اولاد چلی ان کو کہتے ہیں بنو اسرائیل۔ سمجھ میں آ گیا؟ بنو یعقوب کہو، بنو اسرائیل کہو۔ تو یعقوب کی اولاد میں ہزاروں نبی آئے، اسحاق کی اولاد میں ہزاروں نبی، اور اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی آئے جو تمام نبیوں پر بھاری۔ خیر میں یہ سمجھا رہا تھا، یعقوب خود نبی، ان کا بیٹا یوسف نبی، ان کے ابا اسحاق نبی، ان کے چچا اسماعیل نبی، ان کے دادا ابراہیم نبی۔ تو کیسا نبیوں والا گھرانہ! اگر علماء اور حافظوں والا گھرانہ ہو تو بھی ہم رشک کرتے یار یہ گھرانہ بڑا دیندار ہے، یہ علماء ان گھروں میں دو دو عالم، دو دو حافظ، لیکن یہاں تو نبیوں کا والا گھرانہ۔ لیکن قرآن نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ تمہیں یاد ہے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو یعقوب نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ کہہ کر کے اللہ پاک نے واقعہ بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے وقت میں اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، اپنے پوتوں کو، نواسوں کو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے یعقوب علیہ السلام ان سے سوال کرنے لگے، میری موت کا وقت ہے، لگتا ہے میں بچوں گا نہیں، میں جا رہا ہوں، لیکن تم لوگ مجھے بتاؤ میرے جانے کے بعد تم پٹری بدلو گے تو نہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کون سی راہ پر چلو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہ تم مجھے بتاؤ۔ ایسا مقدس گھرانہ، لیکن موت کے وقت میں اپنے اولاد کا فکر کر رہے، اور ان کو پوچھ رہے کہ تم میرے جانے کے بعد کیا کام کرو گے، پٹری بدلو گے تو نہیں؟ تو یہ اولاد کی تربیت کا مسئلہ اتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی حضرت فاطمہ کے تربیت کے واقعات، حضرت حسن حسین کے تربیت کے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ لقمان حکیم، یہ 1000 نبیوں کے پاس رہنے کا ان کو موقع ملا ہے، 1000 نبیوں کے پاس، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے ان کو حکمت دی، جو حکمت کروڑوں لاکھوں میں کسی کو اللہ دیتے۔ حکمت کا مطلب یہ چیز کا فلسفہ کیا، اس کا فائدہ کیا، اس کا راز کیا، اس کا گور کیا، یہ اللہ کسی کو سمجھا دیتا ہے۔ تو وہ لقمان حکیم کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے۔ وہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا۔ ایک جگہ پر لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، بیٹے نماز پڑھنا، اچھے کاموں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے بھائیوں کہ ہم دیندار بنے، نیک بنے۔ قرآن کا یہی حکم ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم خود بھی جہنم سے بچے، ہماری اولاد کو بھی جہنم سے بچائے۔ اس سے اپنا بھی فکر کریں، دیندار بنے، نیک بننے کی کوشش کریں۔ رمضان میں بڑا اچھا ماحول تھا، یہی ماحول رمضان کے بعد بھی باقی رہے۔ رمضان کے جانے کے بعد عید کے دن ظہر میں مسجد روتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ عید کے دن وہ مسجد کا کونا پکار پکار کر رو رو کر کہتا ہے، کہاں گیا محلے کا نوجوان جو ادھر بیٹھ کر قرآن پڑھتا تھا؟
کہاں گیا میرے محلے کا نوجوان جو سہل میں بیٹھ کر افطاری کا انتظار کرتا تھا؟ کہاں گیا میرے محلے کا نوجوان جو رات میں 4 سوا 4 بجے آ کر کے یا سجدے کیا کرتا تھا؟ رمضان گیا، سارا ماحول گیا۔ رمضان پیارے پیارے بھائیوں زندگی بھر کا سبق دینے کے لیے ہمیں ملا ہے۔ رمضان میں بھی ہمارا ایسا ہی ماحول، رمضان کے بعد بھی وہی ماحول رہے گا۔ وہ اللہ باقی ہے، اپنی کامل قدرت کے ساتھ وہ اللہ باقی ہے۔ اللہ پاک اگر چاہے گا تو ہماری نافرمانیوں کا بدلہ نقد بھی میرا اللہ پاک دے سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اور میں اپنے نوجوان بچوں سے، پیارے بچوں سے کہتا ہوں، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے گھر کو اپنا لو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بن جاؤ۔ جہاں اللہ کا گھر ویران ہوتا ہے وہاں محلے ویران ہو جاتے ہیں، وہاں کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا گھر ویران ہو، ہمارے گھر ہمارے کاروبار آباد نہیں رہ سکتے۔ اس لیے جیسے آج اللہ کے گھر بھرے ہوئے، رمضان کے بعد بھی ہم اللہ کے گھروں کو آباد رکھیں۔ اور اہتمام کے ساتھ جو میں نے بیچ میں بتایا تھا، فجر کی نماز کا خاص اہتمام ہو۔ کوئی ہمارے محلے میں بے نمازی نہ ہو۔ بے نمازی کو خنزیر بھی اللہ سے دعا کرتا ہے۔ میں نے بتایا تھا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ تو وہ خنزیر اور سور بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے خنزیر بنایا، بے نمازی نہیں بنایا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم سب نیک بنیں گے، ہم اپنے گھروں پر نظر رکھیں گے، ہمارے گھروں میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ دنیا والے کرے لیکن میرے گھر میں میرے بچے کا جنم تاریخ اور برتھ ڈے آ جائے تو میرے بچے کا برتھ ڈے بنانا کہاں سے آ گیا میرے بھائیوں؟ کہاں سے آ گیا؟ یہ برتھ ڈے مذہب اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر آپ اس عنوان سے کوئی خلاف شرع کام کرتے ہو، یاد رکھو میرا اللہ کر سکتا ہے جس دن آپ اپنے بچے کی جنم تاریخ منا رہے ہو سکتا ہے اسی دن وہ بچے کا تمہارے گھر سے جنازہ بھی میرا اللہ اٹھوا سکتا ہے۔ اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ کے رسول کو ناراض کرو گے تو کوئی کام میرے گھر میں خلاف شرع نہیں ہوگا۔ کسی بھی عمل میں، چاہے نکاح شادی بیاہ ہو، جو بھی کام ہو، ہم شریعت سنت کو سامنے رکھ کر کے زندگی گزاریں گے۔ رمضان کی ترتیب پر ہم زندگی گزاریں گے۔ اور ابھی تک ہماری مجلسوں میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان کو ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے۔ اور بہت سو کو احساس ہوا، مجھے اس کا تجربہ ہوا، بہت سے نوجوان بھی میرے پاس آئے اور آ کر کے انہوں نے جو پروگرام ہوئے اس عنوان کے مسائل مجھ سے پوچھے۔ رمضان کے بعد اس کو بھول مت جاؤ، اور وہ اپنے مسئلوں کو، اپنی معاملات کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں۔ خاص طور پر میراث کے مسائل اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم مالی اعتبار سے ترقی کریں، ڈھنگ سے میراث کو ہم ادا کر لیں، اور روزی کے مسئلے میں ہم بڑے محتاط رہے، شک والی حرام روزی یہ ہمارے گھر میں نہ آئے، ہم نہ کھائیں، ہمارے بیوی بچوں کو نہ کھلائیں، اس کی طرف خاص دھیان دیں، اور ہر زندگی کے عمل میں شریعت سنت کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ پاک ان باتوں پر اور آج تک جو باتیں کہی گئیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمارے جمع ہونے کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے پروردگار، اے الہ العالمین، ہم گنہگاروں کو معاف فرما، ہم خاطیوں کو، پاپیوں کو، قصورواروں کو معاف فرماؤ۔ کریم اللہ ہمیں نمازی بناؤ، دیندار بناؤ، ہماری اولاد کو نمازی اور دیندار بناؤ۔
ہماری اولاد کو ہماری فرما بردار بناؤ۔ کریم اللہ دین کا شوق اور دین کی تڑپ اس میں پیدا فرماؤ۔ کریم اللہ رحیم اللہ دنیا بھر کی مساجدوں کو آباد فرماؤ۔ میرے مولا مرے ہوئے جانور پر چیل آ کر، پرندے آ کر، کتے آ کر کے اس کو نوچتے ہیں، میرے مولا کریم مساجد کو ہم ویران کریں گے، دشمنوں کی اس پر نظریں بگڑے گی اور وہ مساجد پر حملہ کریں گے، سبب ہم بنتے کہ ہم نے مساجد کو مردہ بنا دیا، آباد کرنا چھوڑ دیا۔ میرے مولا آپ کے گھروں کو آباد رکھیو، اللہ کے بندوں کو آپ کے گھر میں آنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائیو۔ کریم اللہ ہمیں نیک بناؤ، ہماری اولاد کو نیک بناؤ، ہماری اولاد میں حافظ قرآن، عالم قرآن، خادم دین، داعی دین پیدا فرماؤ۔ کریم اللہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، مرنے کے لیے ہی ہم پیدا ہوئے ہیں، میرے مولا موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرماؤ۔ ایک دن قبر میں جا کر کے سونا ہے، قبر میں رات دن برابر ہے، میرے مولا کریم بہت بڑی کوٹھڑی میں اور بہت بڑے بنگلے میں جہاں سب کچھ انتظام ہو، لیکن ہم اکیلے ہو، بارش ہو رہی ہو، بجلی اور کڑاکے ہو رہے ہو، اچانک لائٹ چلی جائے، اڑوس پڑوس کے محلہ والے ہیں، ان کی آوازیں سنتے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے بڑے بنگلے میں ہمیں ڈر لگتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اے میرے مولا وہ قبر میں تو کوئی پاس میں بھی نہیں ہوگا، ہم سوئیں گے، میرے مولا کریم بہت ڈر لگتا ہے وہ قبر سے، وہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کی توفیق عطا فرماؤ۔ قبر میں میرے مولا روشنی کا انتظام کر کے ہم جائے، بستر کا انتظام کر کے جائے، اے سی کا انتظام کر کے جائے، میرے مولا حدیث میں ہے ایمان والا تھکا ہارا نیک کام کر کے جب قبر میں جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تھکا ہارا ہے، سونے دو اس کو، افرشوا لہو بالجنہ، لاؤ لاؤ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ۔ کوئی فرشتہ کہتا ہے افتحوا لہو بابا من الجنہ، جنت سے اے سی اس کے لیے چالو کر دو، کھڑکی چالو کر دو کہ وہ آرام سے سوئے۔ کوئی فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، اے تھکے ہارے مسافر سو جا، نیند پوری کر لے، جنت میں جا کر کے مزے اڑا لا، میرے مولا ایسی صاف ستھری زندگی اب گزار کر کے جائے کہ قبر میں ہمیں بشارتیں ملے، خوشخبریاں ملے، ہمارے لیے جنت کا بچھونا آ رہا ہو، جنت کی کھڑکی کھولی جا رہی ہو، فرشتے ہمیں تھپ تھپاتے اور کہتے ہو کہ بندے سو جا سو جا، نیند پوری کر لے، میرے مولا ایسی قبر کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماؤ۔ میرے مولا ایسی زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرماؤ کہ قبر ہمیں بھینچے، ہماری پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے اور فرشتہ ہمیں مارے، ہم 70 ہاتھ زمین میں دس جائے، میرے مولا چیخو پکار کرے، میرے مولا دنیا میں معمولی سر درد ہونے لگے، پیٹ کا درد شروع ہو جائے، معمولی بخار آ جائے، رشتہ دار چاروں طرف ہو جاتے ہیں، بچہ آ کر کہتا ہے کہ ابا دوا لے لو، بچی آ کر کہتی ہے کہ ابا میں اپنے گھر سے گولی بھیجواتی ہوں، بیوی کہتی ہے کہ اتنے دنوں سے بیمار ہو دوا لے لو، چاروں طرف سے خیریت پوچھنے والے لوگ ہوتے ہیں، میرے مولا اگر قبر میں بھی ہماری پٹائی شروع ہو گئی، کون ماں بچانے آئے گی، کون بیوی ساتھ دیتے، میرے مولا کون اولاد ہمیں تسلی دینے آئے گی، اس لیے میرے مولا وہ قبر میں جانے سے پہلے پہلے قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرماؤ۔ کریم اللہ ہمیں معاف فرماؤ، ہماری اولاد کو معاف فرماؤ، ہمارے رشتہ داروں کو معاف فرماؤ، اساتذہ کرام کو معاف فرماؤ، پوری امت مسلمہ کو معاف فرماؤ، کریم اللہ پورے مجمع کو معاف فرماؤ، کریم اللہ جتنے دین ہم نے یہاں قیام کیا، میرے مولا جو میرے مولا دین کی فکریں کی گئی، میرے مولا اپنے دربار میں قبول فرماؤ، اپنے دربار میں قبول فرماؤ، آخرت کا ذخیرہ بناؤ،
ہدایت کا ذریعہ بناؤ، نجات کا ذریعہ بناؤ۔ اے میرے مولا کریم ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے میرے مولا یہ محلے میں بڑا اچھا، بہت اچھا نیک ماحول بناؤ، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، بوڑھوں میں، سب میں دین کا شوق اور جذبہ ہو۔ میرے مولا ایسا بہترین ماحول بناؤ۔ کریم اللہ آپس میں محبتیں دلوں میں جوڑ الفت میرے مولا پیدا فرماؤ، آپس کی دشمنیوں کو ختم فرماؤ، رشتے کو جوڑنے والا ہمیں بناؤ، تعلقات کو جوڑنے والا ہمیں بناؤ، اللہ کے بندوں سے ہمدردی کرنے والا بناؤ، اللہ کے مخلوق سے پیار کرنے والا ہمیں بناؤ۔ میرے مولا ایسا بننے سے حفاظت کرو کہ آپ اور آپ کی مخلوق ہم سے نفرت کرے۔ میرے مولا ایسے بول سے حفاظت فرماؤ، ایسے کام سے حفاظت فرماؤ، ایسی سوچ سے حفاظت فرماؤ جس سے آپ کی مخلوق ہم سے پریشان ہو۔ میرے مولا صاف ستھری زندگی گزارنے والا بنا دو۔ جس دن ہمارا جنازہ اٹھے ہمارے پیچھے اللہ کی مخلوق کے رونے والی ہو۔ میرے مولا کریم ہمارے گھر میں صرف ماتم اور سوگ نہ ہو، پورے محلے میں سوگ اور ماتم، سارے محلے میں کھانا نہ پکاؤ۔ میرے مولا گھر گھر میں ماتم ہو کہ ہمارا آدمی چلا گیا، ہمارے گھر کا ایک فرد چلا گیا۔ میرے مولا ایسی صاف ستھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اللہ آپ کا تعلق عطا فرماؤ، نبی علیہ السلام کی محبت عطا فرماؤ۔ میرے مولا شریعت سنت کا پابند بناؤ۔ کریم اللہ آج تک جو ہم نے مانگا آپ کے نیک بندوں نے مانگا، رمضان میں آپ کے بندوں نے پوری رات مانگا ہوگا، کوئی سجدے میں جا کر کے آپ کو بلاتا ہو، بہت سونے طواف کی حالت میں مانگا ہو، اے میرے مولا نہ معلوم کیسی کیسی حالت میں آپ کو بلایا ہوگا۔ ان ساری دعاؤں میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ شامل فرماؤ۔ کریم اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعا مانگی ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرماؤ۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں اور پوری امت کو پناہ نصیب فرماؤ۔ سب کی جائز ضرورتیں تمنائیں پوری فرماؤ۔ سب بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرماؤ۔ جن کو رشتوں کی ضرورت ہے ان کے لیے بہترین رشتے اور جوڑے کا انتظام فرماؤ۔ میرے مولا جن کے والدین اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، والدین کے حق میں اولاد کو فرما بردار بناؤ۔ میرے مولا کریم ہر ایک کے جو مسائل ہے اپنی قدرت سے ان مسائل کو دور فرماؤ، حل فرماؤ۔ ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرماؤ۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عملت لحلمي عملت كثيرا وها